آج ہمارا جو لیسن ہے، لیسن نمبر 8، چیپٹر 8، ہیونلی بک، آسمانی کتابیں. اوکے، آسمانی جی کتابیں. دیکھیے، اللہ sent prophets to guide man. Allah sent guidance to us through his prophet. This guidance of Allah is called wahi. You know about wahi? اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والے پیغام کو کیا کہا؟ وحی کہا. وحی. جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ سینڈ پروفیٹ ٹو گائیڈ مین. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی، دیکھیے مین جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سنگولر ہے. سر کیا ہے؟ اسکرین سنگولر. شو نہیں ہو رہی. ہیلو سر، جی. اسکرین شو نہیں ہو رہی. اچھا، اپنی بک اوپن کر لیا کریں آپ، زیادہ بیٹر ہے. اب ہوئی؟ جی سر. جی اوکے، سر گڈ ہو گئی. گڈ گڈ. دیکھیے یہ مین دیکھ رہے ہیں نا آپ، مین، اس کی پلورل کیا آتی ہے؟ MEN آتی ہے. کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہم کہ اگر آپ یہاں پر پلورل کا ترجمہ کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام بھیجے. اللہ سینڈ، اللہ نے بھیجے پروفیٹس، انبیاء کرام کو، ٹو گائیڈ. کس کے لیے؟ گائیڈ مینس کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی کرنا. کیا کرنا؟ رہنمائی کرنا. رہنمائی رہنمائی کرنا. کرنا. جی، کس کے لیے؟ رہنمائی کے لیے. اوکے، کس کے لیے بھیجا اللہ نے؟ رہنمائی کے لیے بھیجے. رہنمائی. اللہ سینڈ گائیڈنس ٹو اس تھرو ہز پروفٹ. تھرو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو، گائیڈنس کس کو بولیں گے؟ رہنمائی یا پھر پیغام. کیا؟ پیغام. رہنمائی یا پھر پیغام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائیڈنس کو یا پیغام کو وحی کے ذریعے انبیاء تک پہنچایا. کیا کیا؟ دیکھیں اس کو یوں کریں، اللہ نے گائیڈنس بھیجی ٹو اس، ہم تک، تھرو ہز پروفیٹ، اپنے نبیوں کے ذریعے. دس گائیڈنس آف اللہ کے اس پیغام کو یا اللہ کے رہنمائی کو از کالڈ وحی. کیا کہا جاتا ہے؟ وحی کہا جاتا ہے. وحی کہا جاتا ہے. انڈرسٹوڈ ایوری وحی بڈی کا. اور ناٹ؟ یس سر. یس سر. گڈ. The English word for wahi is revelation. انگلش ورڈ وحی کے لیے ریویلیشن ہے. یعنی انگلش میں وحی کو ریویلیشن کہیں گے. کیا کہیں گے؟ ریویلیشن. گڈ. ریویلیشن. ریویلیشن. ریویلیشن مینس ٹو میک سم تھنگ نو. وحی کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے ہدایت یا پیغام. کیا ہے؟ ہدایت یا پیغام. جی، ہدایت یا پیغام. پیغام کا آنا. ٹھیک ہے. ایک منٹ.
مشرف، لیٹ ہیں آپ. دیکھیے وحی کا کیا مطلب، ریویلیشن کا مطلب ہے کسی بات کو ظاہر کرنا. کیا کرنا؟ سم تھنگ نو مینس ٹو میک سم تھنگ ناؤن، کسی بات کو جنوانا، ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. گفٹ آف اللہ ٹو مین، یا لوگوں تک کیا کرنا؟ پہنچانا. کیا کرنا؟ پہنچانا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے کیا ہے؟ ایک عظیم نعمت ہے، آپ جانتے ہیں اس کو. سیکنڈ، ہو پراؤڈ، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا. برنگ کی سیکنڈ فارم کیا ہے؟ پراؤڈ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے لے کر آنا یا لانا. ٹھیک ہے. ہو براؤڈ دس وحی ٹو دا پروفیٹ، وحی کو نبیوں کے پاس یا انبیاء کرام کے پاس کون لے کر آتا تھا؟ انبیاء کرام کے پاس وحی کون لے کر آتا تھا؟ اٹ واز اینجل جبرائیل علیہ السلام ہو براؤڈ وحی ٹو Allah's prophet. حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے ہیں. اٹ واز اینجل، یہ اٹ مس یہ واز تھے، اینجل یا ہیں جبرائیل علیہ السلام فرشتے. ہو براؤڈ وحی ٹو Allah's prophet، ہو مس جو، براؤڈ لے کر آتے، وحی کو، ٹو Allah's prophet اللہ کے نبیوں تک. کیا کر کے آتے تھے؟ وحی لے کر آتے تھے اللہ کے نبیوں کے پاس. دیز ور Allah's message، یہ جو وحی تھی یہ کیا ہوتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات تھے. ٹھیک ہے. دیز میسیج ور کلیکٹڈ ان دا فارم آف بکس، ان پیغامات کو کتابوں میں کیا کر لیا گیا ہے؟ ایک کتابوں کی شکل میں جمع کر لیا گیا ہے. کلیکٹ مینس کیا ہوتا ہے؟ جمع کرنا. جمع کرنا. ٹھیک ہے. کلیکٹ مینس جمع کرنا. ان کتابوں کو کیا کر لیا گیا ہے؟ ان پیغامات کو کیا کیا؟ جمع کیا گیا. دیز میسیجز، ان پیغامات کو ور کلیکٹڈ جمع کر لیا گیا ہے یا جمع کر لیا گیا تھا ان دا فارم آف بکس کی شکل میں. آپ جانتے ہیں قرآن کریم کو کس نے جمع کیا تھا؟ حضرت عثمان نے بھی پورا کرایا تھا اس کو. مصحف عثمانی بولتے ہیں جو ہمارے پاس ہے. جس ترتیب کے محبوب آپ لیٹ ہیں بھائی، چلیے نو پرابلم. سیکنڈ، دا قرآن اسپیکس آف فور سچ بکس، قرآن مجید میں ایسی چار پہلے کی آسمانی کتابوں کا ذکر ملتا ہے. یا قرآن کریم میں دیکھیں، دا قرآن اسپیکس، قرآن کریم بتاتا ہے آف فور سچ بکس، کس کے بارے میں؟ 4 کتابوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. دیز فور بک آر، یہ 4 کتابیں یہ ہیں. دیز فور بکس آر، یہ آسمانی کتابیں ہیں یا یہ 4 کتابیں ہیں. نمبر 1 دا صحف، کیا؟ صحف وچ ور گیون ٹو پروفیٹ ابراہیم علیہ السلام، صحف جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی. گیومس دینا اور گیون سیکنڈ فارم دیا گیا، مجہول کے ساتھ پڑھا جائے گا، اس کو مجہول پڑھا جائے گا گیون یہاں. وچ ور گیون، اب آپ نے پڑھا ہوگا صحیفتن،
انگلش میں بولتے ہیں صحیح صحیفتن کی جمع صحف، صحیفتن کی جمع صحف۔ اسی وجہ سے یہاں پر ور کا استعمال ہوا ہے۔ ور آپ کا واز کا پلورل ہے، واز کا کیا ہے؟ پلورل ہے جی۔ تو کیا دیے گئے تھے؟ صحف دیے گئے تھے ٹو پروفٹ ابراہیم علیہ السلام۔ کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو۔ اگر ہم یہ بولیں یہ کتاب مجھے دی گئی تھی تو کیسے بولیں گے؟ فلاں کی طرف سے the book which was given to me، ٹھیک ہے، from اللہ، اللہ کی جانب سے۔ جیون کا مانو جیون دینا ہے جس کا مانو ہاں، دے گئی۔ آپ ایسے نہیں بول سکتے، آپ بول سکتے ہیں کوئی بھی چیز، جیسے یہ قلم، دا قلم which was given to me from my best friend، یہ قلم مجھے میرے دوست کی طرف سے، بیسٹ فرینڈ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ یہ ایوارڈ مجھے کس کی طرف سے دیا گیا؟ مدرسے کی طرف سے دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آپ بول سکتے ہیں the award which was given to مدرسہ، to me from مدرسہ۔ نیکسٹ the زبور which was given to prophet داؤد علیہ السلام۔ زبور یہ جو کتاب تھی which was given to prophet، کن کو دی گئی تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ توریت which was given to prophet موسیٰ علیہ السلام، اور یہ کس کو دی گئی تھی؟ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ فورتھ the انجیل which was given to prophet عیسیٰ علیہ السلام، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی۔ لاسٹ جو بک ہے وہ ہے دا قرآن، قرآن which was given to prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کس کو دی گئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ all these book، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ دیز کی جمع یہ ہے آپ کا دیز، اس کی جمع کیا آتی ہے؟ دیز آتی ہے، یہ دیز، ٹھیک ہے۔ یہ سب دیز بکس، یہ کتابیں ہیڈ دا سیم میسج آف توحید۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہیز کا جو پاسٹ آئے گا، پاسٹ وہ کیا آئے گا؟ ہیڈ آئے گا۔ یہ تو کس کے لیے ہے؟ پرزینٹ کے لیے، اور یہ ماضی کے لیے ہیڈ۔ دیکھیں یہ سبھی بک یا تمام بک، all these book، تمام بکس، یہ تمام بکس، all these، دیکھیں سرفراز ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، یہاں پر all these book had same message of توحید۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے ان تمام آسمانی کتابوں کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ان تمام کتابیں، یہ تمام کتابیں ہیڈ رکھتی ہیں
دا سیم میسیج آف توحید، توحید کا ایک جیسا میسیج، یعنی جیسا کانسیپٹ آج توحید کا ہے پہلے بھی توحید کا کانسیپٹ وہی تھا۔ نہیں آیا سمجھ میں؟ سر اس کا پھر سے ترجمہ کر دیجیے۔ دیکھیے آل دیز بک، یہ تمام کتابیں ہیڈ رکھتی ہیں دا سیم میسیج، ایک جیسا میسیج آف توحید، توحید کا۔ ابھی بھی نہیں آیا سمجھ میں؟ جی سر۔ دیٹ از یعنی لا الہ الا اللہ، دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ What happened to these books except for the Quran؟ ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ان کتابوں کے ساتھ what happened، آپ بھی بولتے ہیں what happened، کیا ہوا، کیا بات ہوئی؟ what happened to these books، ان کتابوں کے ساتھ کیا ہوا except for the Quran، کس کے علاوہ؟ قرآن کے علاوہ۔ یعنی ان کتابوں کے ساتھ جو تمام اور کتابیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ایکسیپٹ فور دا قرآن، کس کے علاوہ؟ قرآن کریم کے علاوہ۔ کس کے؟ قرآن کریم کے علاوہ۔ جی جی۔ ادر بکس ور لاسٹ، کیا؟ ادر بک ور لاسٹ۔ دیکھیے لاس ایک ہوتا ہے، لاس آپ نے پڑھا ہوگا، مجھے لاس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ لاس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز گم ہو جانا، جیسا آپ بولتے ہیں یار مجھے لاس ہو گیا، کمی آ گئی، کسی چیز کے اندر آپ کا بینیفٹ کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں لاس۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں پھر اس کو بولتے ہیں، آپ بولتے ہیں یار مجھے پروفٹ ہوا ہے اس پر، لاس نہیں ہوا۔ سمجھ میں آ رہا ہے اس کا میننگ لاس ہونا؟ اسی کی سیکنڈ فارم ہے لاسٹ۔ کیا ہے؟ لاس کی ہے، ٹھیک ہے۔ ادر بکس ور لاسٹ، باقی تمام آسمانی کتابیں یا تو گم ہو گئی یا لوگوں نے ان میں تبدیلی پیدا کر دی، چینج بائی پیپل، یا ان کو چینج کر دیا گیا لوگوں کے ذریعے، یا وہ چینج ہو گئی، بدل گئی لوگوں کے ذریعے، یا لوگوں نے ان کے اندر کیا کر دی؟ تبدیلی پیدا کر دی۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جو باقی تمام کتابیں ہیں وہ کیا ہو گئی؟ بدل دی گئی، ان کے پیغامات کو بدل دیا گیا، ٹھیک ہے۔ ایکسیپٹ، یہ آپ یاد رکھیں گے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا لاس کا مطلب ہوتا ہے گم ہونا، جس سے آپ کو لاس سے لاسٹ بنا، ٹھیک ہے نا۔ ٹوڈے دا اوریجنل ورڈس آف دیز لاسٹ بکس ڈو ناٹ ایگزسٹ۔ ایگزسٹ جو ورڈ ہے، ابھی ایک ڈبیٹ ہوئی تھی ندوی صاحب کے ذریعے، آپ جانتے ہیں ان کا نام، تو یہ ورڈ بہت چلا وہاں، ایگزسٹ نہیں کرتی ہے، کرتا ہے، یعنی وجود پانا، یہ چیز وجود پاتی ہے کس کے ذریعے؟ نہیں پاتی ہے، یہ اس چیز پر ایگزسٹ کرتی ہے، اس کا وجود تھا نہیں تھا، اللہ کی ذات کا، وہی اللہ کی ذات کے وجود کی بات ہو رہی تھی، ایگزسٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ورڈ تھا اسی طرح کنٹینجنسی، ہاں وہ بھی تھا ایک، جی جی۔ صحیح ہے سر، ایگزسٹ یا ایگزسٹ کا مطلب ہوتا ہے موجود ہونا، جی، وجود ہونا، پانا کسی چیز کا۔ تلفظ صحیح کیا ہے سر اس کا؟ کس کا؟ کسی کا ایگزسٹ کہہ رہے ہیں آپ یا ایگزسٹ کہہ رہے ہیں؟ ایکزسٹ، زسٹ، ایکزسٹ،
اسے تھوڑا اردو میں یا ہندی میں لکھ کے بھیجیے سر. چلیے ابھی پڑھانے کے بعد میں بھیج دوں گا, نو پرابلم. ٹھیک ہے. ایگزسٹ دیز لاسٹ بک, ٹھیک ہے, یا تو کیا یا تو وہ گم ہو گئی یا لوگوں نے ان میں تبدیلی پیدا کر دی. دیز لاسٹ بک ڈو ناٹ ایگزسٹ, یا تو آپ یہ کہتے ہیں, یہ کہہ دیجئے یہ گم شدہ بک, یہ گم شدہ کتابیں ڈو ناٹ ایگزسٹ, موجود نہیں ہیں. یا پھر آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج ان کتابوں کے اصل الفاظ موجود نہیں ہیں. کیا کر سکتے ہیں آپ؟ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ٹوڈے, آج, دا اوریجنل ورڈ آف دیز لاسٹ بک, ان گم شدہ کتابوں کے اوریجنل ورڈز, اصل الفاظ, اوریجنل ورڈز, اصل الفاظ. ٹوڈے مینس آج, ٹھیک ہے. دا اوریجنل ورڈ, اصل الفاظ, آف دیز لاسٹ بک, ان گم شدہ کتابوں کے, ان گم شدہ کتابوں کے ڈو ناٹ ایگزسٹ, موجود نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ موجود نہیں ہے. بٹ وی اسٹل مس کیا ہوتا ہے؟ ہیلو. بٹ وی اسٹل, لیکن ہم جہاں تک کہ بلیو رکھتے ہیں, اسٹل کا آپ یہاں تک کر سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے تب بھی بہتر رہے گا. بٹ وی اسٹل بلیو, لیکن ہمارا یقین ہے, یا ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں, ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں, دیٹ مینس کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ ون سینڈ دیز بک. کس بات پر یقین رکھتے ہیں ہم؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کتابیں نازل فرمائی تھی. ہمارا یقین صرف ان کتابوں پر یہی ہے کہ یہ 4 کتابیں آسمانی تھی, اور جو لاسٹ ہو گئی, جن کے الفاظ بدل دیے گئے, ان کو ہم مانتے نہیں ہیں. کس کے اعتبار سے؟ احکام کے اعتبار سے, قول کے اعتبار سے مانتے ہیں کہ ہاں وہ نازل ہوئی تھی. یہ ہمارا یقین ہے. لیکن ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتابیں نازل فرمائی تھی, یہ کتابیں نازل فرمائی تھی. وی نو ہیو دا قرآن اونلی. دیکھیے, نو کا مطلب ہوتا ہے اب. نو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ اس کو اریز کر دیں. نو اب, ہم اب ہیو دا قرآن اونلی, اب ہمارے پاس صرف قرآن ہے. آپ جانتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. اس بات سے ایک نقطہ نکلتا ہے کہ حفاظت بڑی چیز ہے. اس لیے اپنے جان, مال, عزت, آبرو کی انسان کو حفاظت کرنی چاہیے, ہے نا. حفاظت سے کسی بھی چیز کا وجود بھی بڑھتا ہے اور وہ دیر پر رہتی ہے. am I right نو؟ جی بھائی, اتنی بڑی بات جو قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ ہم کریں گے اب اس کی حفاظت, اللہ کہہ رہے ہیں, اس کا مطلب بات بڑی ہے, بات بہت بڑی ہے. حفاظت کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ نہیں ہے, بڑا ہے. بے غوری میں نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی کام, حفاظت کے ساتھ کرو. بہت کوئی بھی چیز ہو اس کو بھی حفاظت سے رکھو. مسئلہ جی دیکھیے آگے کیا ہے. ہاں, اب ہمارے پاس صرف کیا ہے؟ اونلی قرآن کریم ہے. اٹس ورڈ آر اوریجنل ایز دے کیم ٹو آور پروفیٹ. اس کے الفاظ
اٹس ورڈس، اس کے الفاظ، آر اوریجنل، اصل ہیں، ایز دے، ایز دے مس، ایز کا مطلب سمجھیے، جیسا جیسے، جیسے دے کیم، وہ آئے تھے، ٹو اور پروفیٹ، ہمارے نبی کے پاس. کیم کا مطلب آنا، یہاں کیم کا مطلب کیا کریں گے آپ؟ نازل ہونا، اترنا. ٹھیک ہے، دیکھیے اٹس ورڈ، اس کے الفاظ، آر ہیں، آرمس ہیں، اوریجنل اصل، ایز جیسے، دے کیم وہ آئے تھے، ٹو اور پروفیٹ ہمارے نبی کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہیں تک رکھیے، یہی کافی ہے آج کے لیے. دوسری بک دیکھیں گے. سر کچھ لائنیں باقی رہ گئی ہے، جی کچھ لائنیں باقی رہ گئی ہے. اچھا، کچھ لائنیں باقی رہ گئی ہے. وہی لائن ہے جو ہم نے ابھی بتایا تھا. پروٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنا، پروٹیکشن، پروٹوکول جس کو آپ بولتے ہیں. بہت پروٹوکول دیا گیا، تحفظ دیا گیا، پروٹیکشن، حفاظت. دیکھیے اللہ ہیز پروٹیکٹیڈ دا قرآن ان اٹس اوریجنل فارم. فارم کا مطلب ہوتا ہے شکل. ٹھیک ہے، اللہ نے، ہیز کا یہ پروٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے حفاظت، حفاظت. اللہ نے کیا، اللہ نے ہیز، اللہ کے پاس ہے، پروٹیکٹ دا قرآن، یعنی کہ یہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، ان ایٹس اوریجنل فارم، کس میں؟ اصل شکل، اس کی اصل شکل میں، یعنی قرآن کریم کی اصل شکل میں. یا اور طرح کروں؟ اگر آپ بولیں تو بتائیے. جی کر دیجیے سر. اچھا، سمجھ میں نہیں آ رہا اس کا مطلب یہ ہے نا. سر اور بھی دو طرح سے ترجمہ کر دیجیے. چلیے کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اس کی اصل شکل میں محفوظ رکھا ہے. کیسے؟ پھر دیکھیں گے. جی اللہ ہیز، اللہ نے رکھا ہے، پروٹیکٹ، محفوظ، دا قرآن، قرآن کریم کو، ان اٹس اوریجنل فارم، اس کی اصل شکل میں، اس کی اصل شکل میں. اللہ نے ہیز مس رکھنا، پاس رکھنا. ایسے ایسے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. ہی ہیز دا پین، اس کے پاس ایک پین ہے، وہ پین رکھتا ہے. اس طرح کا ہم نے ایگزامپل دیا ہوگا. چلیے، اللہ نے پروٹیکٹ، اللہ ہیز پروٹیکٹیڈ دا قرآن، اللہ نے کیا رکھ رکھی ہے؟ قرآن مجید کو اس کی اصل شکل میں محفوظ رکھا ہے. کہ اللہ نے محفوظ رکھا ہے تو قرآن کو ان اٹس اوریجنل فارم، اصل شکل میں. اٹ از پارٹ آف آور فیتھ ٹو بلیو ان دا قرآن. قرآن مجید پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا اہم حصہ ہے. امپورٹنٹ، اہم، یا اس میں اہم نہیں ہے، انگلش نہیں ہے، امپورٹنٹ پارٹ وہ ہے. لیکن زیادہ کریں اس تو ہٹا دیجئے، اور نہ کریں تو آپ بالکل معنی صحیح بیٹھتے ہیں. اٹ از پارٹ آف آور فیتھ. فیتھ کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کو، یقین کو. کس کو؟ یہ فیض کے معنی ایمان ہے سر. یقین. اس ڈیبیٹ میں یہ لفظ بھی شاید کافی استعمال ہوا تھا. جی، یقین، ایمان دونوں بول سکتے ہیں. قرآن مجید پر ایمان لانا
ٹو بلیو ان دا قرآن کا مطلب ہوگا، دیکھیے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، کسی ورب سے پہلے ٹو کا استعمال کرنا مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے لانا، جانا، کھانا، پینا، سونا۔ کیا؟ ٹو بلیو ان دا قرآن، ایمان لانا، ان دا قرآن، قرآن کریم پر۔ اب اوپر چلیے، اٹ از پارٹ آف آور فیتھ، ہمارے، یہاں سے کریں گے، ہمارے یقین کا حصہ ہے، یہ ہمارے یقین کا حصہ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ آگے چلیں۔ جی۔ The Quran is the last and final divine book۔ کیا ہے؟ ڈیوائن کا مطلب بھی آسمانی کتاب، ڈیوائن بک، آسمانی کتاب، ٹھیک ہے۔ The Quran is the last، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور مکمل آسمانی کتاب ہے۔ The Quran is the last، آخری، اینڈ فائنل، مکمل، ڈیوائن بک، آسمانی کتاب۔ The Quran is، قرآن کریم ہے، the last، آخری، اینڈ فائنل، اور مکمل، ڈیوائن بک، آسمانی کتاب۔ قرآن کریم ہے آخری اور مکمل آسمانی کتاب، اینڈ نو ادر بک ول بی ریویلڈ بائی اللہ اگین، اور کوئی دوسری کتاب، ٹو نوٹ اندر، یا نو ادر بک، ادر کا مطلب ہوتا ہے دوسری یا دوسرا، ادر مینس دوسرا یا دوسری، اور اس کے بعد، یہ تو آپ یہ کہیے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی یا نہیں ہوگی، اینڈ نو ادر، اور نہیں دوسری بک، اور نہ دوسری بک، ول بی ریویل بائی اللہ اگین۔ دیکھیے ریویلیٹر ابھی ہم نے پڑھا تھا، ریویلیشن، وحی، نازل ہونا، ریویلیٹر مطلب، ریویلیٹ کا مطلب نازل، جی، اور نہ دوسری بک، کوئی دوسری بک اللہ تبارک و بائی اللہ، اللہ کی طرف سے کیا ہوگی؟ پھر سے نازل ہوگی، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی آسمانی کتاب نازل ہوگی، یہ بھی چلے گا۔ اگر آپ یہ کریں کوئی دوسری کتاب نازل ہوگی، یہ بھی چلے گا، لیکن نیو کا میننگ یہاں انگلش میں نہیں ہے، نیو کا کوئی ورڈ نہیں آیا تو ہم نے نیو کا نہیں کیا، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اینڈ نو، اور نہ، نو کا مطلب نہ، نہیں، اور نہ ادر بک، دوسری بک، ول بی ریویلڈ، نازل ہوگی، بائی اللہ، اللہ کی طرف سے، اگین، پھر، اگین کا مطلب ہوتا ہے پھر، دیکھیں، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی دوسری کتاب نازل ہوگی، بس اسی کو